کہتے ہیں کہ ایک بندے نے رات کو سوتے وقت یہ ایک تسبیح پڑھی، پھر صبح کے وقت اس کے گھر کا دروازہ کھٹکا۔ اللہ کا کوئی ولی 80 لاکھ دے کر چلا گیا اور کہا کہ یہ ایک تسبیح پڑھنے کی وجہ سے دے کر جا رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، ویسے تو اللہ تعالیٰ کا 99 ناموں مبارکہ میں سے ہر نام مبارک کی بہت زیادہ فضیلت اور برکت ہے، اور آج کا ہمارا وظیفہ بھی اللہ تعالیٰ کے ایک بہت ہی طاقتور نام اور ایک خاص صورت کے حوالے سے ہے، جس کو لے کر میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش ہوا ہوں۔ اللہ پاک کے اس نام مبارکہ اور اس صورت کو پڑھنے یا اس کا مستقل ورد کرنے کا اگر ایک معمول بنا لیا جائے تو انسان کے تمام دکھ تکالیف پریشانیاں رنج و الم، گھر سے بے برکتی منحوسیت، لڑائی جھگڑے غرض سب کچھ اللہ تعالی اپنے اس مبارک نام اور مبارک صورت کی برکت اور اپنے خاص فضل و کرم سے دور فرما دیتا ہے۔ ناظرین، کسی نے ایک شخص کو یہ وظیفہ بتایا اور اس نے بتائے گئے طریقے کے مطابق عمل کیا تو وہ کہتے ہیں کہ رات کو سوتے وقت صرف 133 مرتبہ یہ تسبیح پڑھی تھی، لیکن جب صبح اٹھا تو میرا دروازہ کھٹکا اور باہر اللہ کا ایک نیک بندہ کھڑا تھا، بولا یہ لو پکڑو، اور واپس چلا گیا۔ اس وظیفے کی برکت سے ہر قسم کی جائز خواہش اور حاجت بھی پوری ہو جاتی ہے، لاکھوں کروڑوں کا قرض بھی ادا ہو جاتا ہے۔ اگر اس وظیفے سے دولت نہ ملے تو پھر گریبان پکڑ لینا۔ کہتے ہیں کہ یہ بالکل سچا واقعہ ہے۔ محترم ناظرین کرام، آج کا یہ وظیفہ انشاءاللہ آپ کو لاکھوں کروڑوں کا مالک بنا دینے والا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ اگر سچے دل، مکمل اعتماد اور کامل یقین کے ساتھ کیا جائے تو آپ کے گھر میں اور کاروبار میں انشاءاللہ اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے برکتیں، فضیلتیں اور وسعتیں پیدا فرمائے گا۔ آپ لوگ اپنی کسی بھی مشکل کے لیے، کسی بھی حاجت کے لیے، کسی بھی پریشانی کے لیے، کسی بھی دکھ تکالیف کے لیے رات کو یہ مبارک نام اور سورت 133 مرتبہ پڑھ کر کسی سے بات چیت کیے بغیر سو جائیں، پھر صبح اٹھ کر دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل جائے گی، خوشیوں کی بہار آ جائے گی۔ زندگی میں کوئی ایسی مشکل سے مشکل حاجت ہو جس نے آپ کی راتوں کی نیندیں حرام کر دی ہو اور پھر بھی مسئلہ حل نہ ہوا ہو تو دنیا کا سب سے آسان، مستند اور مجرب وظیفہ کریں کہ جس میں اللہ تعالیٰ کے ایک صفاتی نام 133 مرتبہ اور سورہ کوثر کو آپ نے ہمارے بتائے گئے طریقے سے پڑھ لینا ہے۔ پھر انشاءاللہ منظر خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ یہ ایسا معجزاتی وظیفہ ہے جسے سچے دل اور کامل یقین سے کرنے والے پر دولت فوراً ہی عاشق و مہربان سی ہو جاتی ہے۔ میرے وہ بھائی بہن جنہوں نے دولت کے حصول کی خاطر ہر طرف در بدر کی ٹھوکریں ہی کھائی ہیں، دولت تو پھر بھی نہ ملی مگر انعام میں ذلت و رسوائی ہی برداشت کرنی پڑی، لیکن کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ وہ محنت تو کرتے ہیں لیکن کوئی صلہ نہیں ملتا، تو وہ میرے بھائی بہن بھی صرف اور صرف اللہ پاک کی عبادت کریں، اسی سے مانگیں اور خوب محنت بھی کریں۔ اللہ پاک بہت برکت اور عافیت والا رزق عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ لیکن اللہ پاک سے مانگنے کے لیے کچھ طریقے ہوتے ہیں۔ اگر آپ صحیح طریقے سے دعا مانگو گے تو آپ کی دعا لازمی قبول ہوگی، ورنہ دعا ہمیشہ رد ہو جاتی ہے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی، اس طرح سے دعا ضائع ہو جاتی ہے۔ آپ یہ وظیفہ کر لیں اور پھر بتائے گئے طریقے کے مطابق دعا مانگے تو انشاءاللہ ہم پورے یقین و اعتماد سے کہتے ہیں کہ آپ لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں میں کھیلیں گے۔ اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک آپ کے رزق میں برکتیں، فضیلتیں اور وسعتیں پیدا فرمائے گا۔ یہ ایک ایسا عمل ہے، مگر یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے بلکہ یہ تو رزق کے گہرے سمندروں کے خزانے ہیں۔ یہ ایک ایسا وسیع و عریض گہرا سمندر ہے جس کی گہرائی کا اندازہ کوئی بھی نہیں کر سکتا، اور جو بندہ بھی یہ عمل ہمیشہ کرے گا
یعنی اس کی مستقل ایک عادت بنا لے گا، انشاءاللہ وہ بندہ کبھی مال و دولت کی کمی اور تنگ دستی کا شکار نہیں ہوگا، بلکہ میرے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور رحمت و برکت سے وہ ہمیشہ مال و دولت میں ہی کھیلے گا۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا صرف ایک نام 133 مرتبہ اور سورہ کوثر آپ نے اس طریقے سے پڑھ لینی ہے جس طریقے سے آج میں آپ کو بتاؤں گا۔ پھر انشاءاللہ اس مبارک نام اور مبارک صورت کی برکت سے آپ کے بڑے سے بڑے مسئلے مسائل جو مال و دولت کے حوالے سے ہیں وہ سب انشاءاللہ دیکھتے ہی دیکھتے ختم ہو جائیں گے۔ اب آپ کی بڑی سے بڑی حاجتیں بھی جن کا تعلق رزق یا مال و دولت کے حوالے سے ہے یا دنیاوی کسی بھی حوالے سے ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ پھر چاہے آپ کے مالی حالات خواہ کتنے ہی خراب اور کمزور کیوں نہ ہوں، چاہے آپ کے پاس کھانے پینے کے لیے پیسے نہ ہوں، آپ رات کو سونے سے پہلے یہ اسم مبارک 133 مرتبہ اور سورہ کوثر پڑھنے کے بعد سو جایا کرو۔ یہ آپ نے روزانہ کی روٹین بنانی ہے۔ اللہ پاک آپ کے لیے ایسے ایسے غیبی اسباب پیدا کر دے گا کہ آپ کی ہر پریشانی، ہر مسئلہ، ہر خواہش، ہر دکھ تکلیف خود بخود ہی دور ہو جائے گی، کیونکہ اللہ ہی مسبب الاسباب ہے اور وہ اپنی قدرت سے خود ہی ایسے اسباب پیدا کر دے گا کہ ہماری تمام حاجت پوری ہو جائیں گی۔ جس دن سے آپ اسے پڑھنا شروع کریں گے تو پھر آپ خود بھی دیکھیں گے کہ آپ کا ہر آنے والا دن پہلے والے گزرے دن سے بہتر ہوتا چلا جائے گا۔ اس کے کمالات آپ خود دیکھ کر حیران رہ جاؤ گے۔ غیب سے ہی اللہ پاک آپ کے بگڑے تمام کام سنوارتے جائیں گے، کیونکہ اللہ پاک جب بھی کسی انسان پر اپنا فضل و کرم کرتا ہے تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ آپ کو کوئی بیماری ہے، چاہے وہ کیسی بھی لا علاج بیماری ہو، اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے شفا عطا فرمائیں گے۔ گھریلو پریشانیاں ہیں اور آپ کی دلی تمنا بھی یہی ہے کہ آپ کی سخت پریشانیاں جلد سے جلد دور ہو جائیں، تو انشاءاللہ سب دور ہو جائیں گی۔ تین تین جوان بیٹیاں گھر میں بیٹھی ہیں اور ان کی شادیاں کرنی ہے اور ان کی عمریں بھی زیادہ ہو رہی ہیں، مگر ان کی شادی کے کوئی اسباب فی الحال تو نظر نہیں آ رہے، اور آپ کی تمنا ہے کہ یہ رزق کی تنگی دور ہو جائے، شدید غربت کے دن ختم ہو جائیں اور میرے پاس بھی وافر مقدار میں رزق اور مال و دولت کی کثرت ہو جائے، مجھے بھی بے حساب و کتاب مال و دولت یعنی رزق ملے، تاکہ میں بھی اس میں سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے ایک مخصوص حصہ کی رقم نکالوں اور پھر اس حصے کو مستحق لوگوں میں تقسیم کر دوں تاکہ اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہو جائے۔ لیکن ابھی تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن آپ کی شدید خواہش ہے تو محترم ناظرین اس کے لیے نماز کی مکمل پابندی کریں، ہمیشہ سچ بولیں اور رزق حلال کا اہتمام کریں اور حرام کے لقمے سے سختی سے پرہیز کریں، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں۔ اگر آپ کوئی چھوٹا موٹا کاروبار بھی کرتے ہیں وہ بھی ٹھیک طرح سے نہیں چل رہا، یا کاروبار میں بنشے ہیں، بد نظروں کی نظر لگ جاتی ہے، جادو کر دیا ہے، آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ بھی دن دگنی اور رات جگنی ترقی کریں اور اللہ پاک آپ کو بھی اپنی رحمت سے سکون والی اور عیش و عشرت والی زندگی نصیب فرمائے، تو آپ یہ عمل پڑھ لیں، پھر اپنی کھلی آنکھوں سے انشاءاللہ آپ اس کے کمالات دیکھیں گے۔ آپ کے حالات اتنی تیزی کے ساتھ بدلیں گے کہ لوگ آپ سے پوچھنا شروع کر دیں گے کہ آپ کے ہاتھ کون سا ایسا قارون کا خزانہ لگ گیا ہے۔ صرف چند بار پڑھنے سے ہی اللہ پاک خوب نوازنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر آپ اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں گے، یعنی اسے مستقل پڑھتے رہتے ہیں، تو آپ کی آنے والی آئندہ نسلیں تک سنور جائیں گی، پھر آپ بہت جلد امیر و کبیر بن جائیں گے، اپنے علاقے کی آپ ایک مخصوص پہچان بن جائیں گے۔ تو یہ اللہ پاک کا مبارک نام اور سورہ مبارکہ دونوں ہی مال و دولت اور رزق کے حوالے سے بہت خاص اہمیت رکھتی ہیں۔ یہ ایسے کلام ہیں، ان کو ہمیشہ پڑھنے والا انسان انشاءاللہ
کبھی پوری زندگی غربت اور مفلسی کا منہ نہیں دیکھتا۔ محترم ناظرین کرام، اس وظیفے کو آپ نے کس طرح کرنا ہے؟ اس وظیفے کو کرنے کی صرف ایک ہی شرط ہے، وہ ہے کامل یقین، کیونکہ جتنا آپ کا یقین پختہ اور اعتماد ہوگا، انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و شرف سے آپ کو اتنا ہی زیادہ فوائد اور اجر ہوگا۔ جس طرح ہم دنیا کا کوئی بھی کام مکمل یقین کے ساتھ کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کام یہ آج شروع کیا ہے تو کل تک ہمارا یہ کام لازمی طور پر مکمل ہو جائے گا، اسی طرح آپ اس وظیفے کو بھی کریں اور اللہ پاک پر یقین اور مکمل اعتماد رکھیں کہ میں یہ وظیفہ کر رہا ہوں، انشاءاللہ اللہ پاک مجھے اس وظیفے میں خوب فائدہ اور برکت بھی دے گا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے کاموں کے لیے، کاروبار کے لیے یا کوئی مسئلہ ہے تو اس مسئلے کے حل کے لیے کوشش بھی کرنی ہے۔ صرف یہ نہیں کہ وظیفہ کر کے آپ گھر میں جا کے سکون سے سو جائیں اور کہیں کہ لو جی ہم نے وظیفہ کر لیا ہے اور اب ہمارا کام خود بخود ہی ہو جائے گا۔ نہیں، بلکہ آپ نے پوری اور سچی کوشش بھی کرنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نماز کا بھی مکمل اہتمام کرنا ہے۔ سچے دل کے ساتھ آنسو بہا کر، خوب گڑ گڑا کر اللہ پاک سے دعا مانگنا ہے، کیونکہ سچے دل سے دعا مانگی گئی دعاؤں میں بڑا اثر ہوتا ہے اور ایسی دعائیں لازمی قبول ہوتی ہیں، اور سچے دل سے مانگی گئی دعائیں اپنا بھرپور رنگ و اثر دکھاتی ہیں۔ تو جو انسان اپنے دکھ بھری زندگی سے بالکل مایوس ہو جاتے ہیں، ان کی زندگی میں بھی خوشیوں اور بہاروں کے رنگ بھر جائیں گے۔ اللہ پاک غیب سے ان کے لیے مسائل کے حل بھی پیدا کرتا ہے، اللہ پاک ان کی تمام مشکلات کو بھی حل کرتا ہے۔ تو آپ نے یہ وظیفہ کر کے اور بھرپور کوشش کرنی ہے، ساتھ ہی نماز کا مکمل اہتمام کرنا ہے اور پھر سب کچھ اللہ پاک کے اوپر چھوڑ دینا ہے۔ پھر انشاءاللہ اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے آپ کو وہ کچھ بھی عطا کرے گا کہ آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ لیکن آپ نے دعا کبھی بھی اپنی اوقات دیکھ کر نہیں مانگنی، بلکہ اپنے رب کی شان اور فضل دیکھ کر مانگنا ہے، کیونکہ اللہ جب عطا کرنے پر آتا ہے تو وہ ہر چیز آپ کو عطا کر سکتا ہے۔ اللہ پاک نہ دینے پر آئے تو آپ کو کوئی بھی عطا نہیں کر سکتا۔ تو اسی لیے آپ اللہ پاک سے مکمل یقین اور اعتماد کے ساتھ مانگا کریں۔ اس وظیفے کو کیسے کرنا ہے؟ یہ وظیفہ آپ فجر کی نماز کے بعد یا کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، لیکن اگر رات کو عشاء کی نماز کے بعد لیکن سونے سے پہلے یعنی اپنے بستر پر لیٹ کر اس عمل کو کریں گے تو اس میں آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا، کیونکہ اس وقت ایک تو بالکل تنہائی ہوگی، آپ کو کوئی تنگ کرنے والا نہیں ہوگا، آپ نے 5 وقت کی نماز بھی ادا کرنی ہے اور سب سے پہلے آپ نے باوضو ہونا ہے۔ اگر عشاء کا وضو باقی ہے تو ٹھیک، ورنہ وضو کر لیں اور بستر پر لیٹ کر آپ نے سب سے پہلے ایک دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، پھر ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ اول و آخر درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، بے شک درود ابراہیمی پڑھ لیں یا چھوٹے سے چھوٹا درود جیسے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ سکتے ہیں، وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن درود ابراہیمی کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ درود ابراہیمی ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی دہرا لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اس کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر اپنے چاروں جانب پھونک مار لیں۔ اس کے بعد مکمل خاموشی، سکون، اطمینان سے اللہ پاک کا مبارک نام یا وہابو یا وہابو یا وہابو 133 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ ناظرین کرام، ہم سارا دن گناہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی سینکڑوں نافرمانیاں کرتے ہیں، اس کے علاوہ جو کافر ہیں، مشرک ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی رزق دیتا ہے، کیونکہ وہی دینے والا ہے، وہ بے نیاز ذات ہے۔
تو ایسی ذات سے جب آپ مانگیں گے تو وہ کیسے آپ کو عطا نہیں کرے گا؟ آپ نے یا وہاب صرف 133 مرتبہ دل کی گہرائیوں سے پڑھنا ہے۔ تو اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے صرف 11 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ سورہ کوثر کثرت رزق کے حوالے سے بہت ہی طاقتور سورہ مبارکہ ہے۔ اس عمل کو پڑھتے وقت اپنے ذہن میں جو بھی آپ کی جائز حاجت ہے، جو بھی آپ کا نیک و جائز مقصد ہے، اس کو تصور میں رکھنا ہے اور ان کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے صرف 360 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھنا ہے، کیونکہ استغفر اللہ پڑھنے سے آپ کے دن بھر کے جتنے بھی صغیرہ گناہ ہیں وہ انشاءاللہ معاف ہو جائیں گے۔ اور جب گناہوں کی معافی مل جائے گی تو پھر آپ کے اوپر اللہ پاک کی خاص کرم نوازیاں شروع ہو جائیں گی۔ اس کے بعد دوبارہ پھر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ ایک بات اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیں، اس عمل کے دوران یا اس کے بعد سوتے وقت آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، بلکہ مکمل خاموشی، تسلی اور سکون و اطمینان کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔ آخر میں آپ نے اللہ تعالی سے خوب دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ، جو بھی میری مشکلات ہیں یا جو بھی میری پریشانیاں ہیں، بے شک تو ہی دینے والی ذات ہے۔ میں تو تیرے در کا منگتا ہوں، مگر تو ہی داتا ہے، تو ہی عطا کرنے والا ہے۔ میں فانی ہوں مگر تو لا فانی ہے، ازل سے ابد تک تو ہے۔ میں تیری مخلوق ہوں، میں تو تیرا نائب ہوں، میں تو تیرا ناچیز بندہ ہوں، جس سے سنا ہے کہ تو بڑی محبت کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو مجھے بے حد و بے حساب عطا کر دے۔ ساتھ ہی نماز کا اہتمام آپ نے لازمی کرنا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی تمام جائز حاجت کو پورا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔